الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے عقائد کا درست ہونا اور اعمال کا ٹھیک اور صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عقائد میں کوئی کمزوری رہ جائے یا انسان کوئی غلط عقیدے کا معتقد ہو جائے تو اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، جبکہ اخروی نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے شرط اولین ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آخرت کے اعتبار سے ایمان کی شرط کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، معتبر نہیں۔ لہذا جتنے کفار و مشرکین ہیں اس دنیا میں وہ اعمال کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، اچھے اخلاق بھی ان کے ہوتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر تو ان کو ان کے اس عمل کا بدلہ اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے اعمال پر ثواب کا مدار وہ حقیقت میں ایمان کے اوپر ہے جو ان کو حاصل نہیں۔ اس عقائد کے باب میں بہت سے عقیدے ہیں جن کا جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے۔ عمومی طور پر ہر مسلمان ایمان مفصل کے اندر چند عقائد پر ایمان لاتا ہے اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں پہلا عقیدہ تو ایمان باللہ کا ہے، اللہ پر ایمان لانا، یہ اصل عقیدہ ہے۔ باقی سارے عقائد کی بنیاد اس کے بعد ہے۔ اللہ پر ایمان اس معنی میں کہ اکیلے اللہ کو الہ مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا،
اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی نورانی مخلوق تصور کرنا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ تمام کتابوں پر ایمان لانا، جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے صحائف ہیں، مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور صحف بے شمار ہیں، ان سب پر ایمان لانا۔ تورات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی وہ آسمان سے نازل کردہ ایک کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی تھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ موجودہ تورات جو محرف ہے اس پر ایمان لانے کا حکم نہیں، جو اصل تورات تھی جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کے لیے اس میں راہ ہدایت تھی، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، اور قرآن کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس قرآن کریم کے نزول کے بعد گزشتہ تمام کتب اور صحائف منسوخ ہو گئے، ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن اب عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کتابوں کے احکام پر، ان صحف کے احکام پر اب عمل کی اجازت نہیں۔ اور یہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ شریعت ناسخہ پر عمل کرنا یہ اصل ہے، شریعت منسوخہ پر عمل کرنا یہ اتباع ہوا ہے، نفس کی اور خواہش کی پیروی کرنا ہے، یہ حقیقت میں حق اور ہدایت کی پیروی کرنا نہیں۔ والیوم الآخر قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کے اندر ایام رکھے ہیں، جب دنیا ختم ہوگی جو آخری دن ہے اس کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے، جس دن میں سارے آسمان، زمینیں، مخلوقات تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور اس میں 2 سور ہیں۔ ایک سور پھونکا جائے گا جس کو نفخہ اماتت کہتے ہیں، یعنی موت دینے والا سور، یہ پہلا سور ہے، نفخہ اولا ہے۔ جب یہ پھونکا جائے گا تو اس وقت ساری مخلوق ہلاک و برباد ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی، اور جتنا اللہ چاہیں گے اتنے زمانے تک وہ ایسے ہی ہلاک رہیں گے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخہ احیاء کہتے ہیں، والبعث بعد الموت میں اسی دوسرے نفخے پر ایمان لانے کا حکم ہے، یہ انسان کے عقائد میں شامل ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اس قیامت کی کچھ علامات بھی ذکر کی گئی ہیں، اور وہ علامات 3 قسم کی ہیں۔ ایک علامات بعیدہ، دوسری علامات متوسطہ، اور تیسری علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ جو شروع زمانے میں آ چکی ہیں، ان علامات میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یوں اشارہ فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ۔ تو آپ کی آمد مبارک بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ کچھ علامات وہ ہیں جو متوسطہ ہیں، ہمارے سامنے ان کا ظہور ہو رہا ہے، کچھ پہلے ہو چکی ہیں، کچھ اور ظاہر ہو جائیں گی۔ ان میں ماں باپ کی نافرمانی، سود کو حلال سمجھنا، شراب کو حلال سمجھنا، اور اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق کو تلف کرنا، مساجد کے اندر اونچی آواز سے باتیں کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ سب قیامت کی علامات میں سے ہیں جن کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، درمیانی علامات۔ اور تیسری قسم کی علامات وہ ہیں جو علامات قریبہ ہیں، جو قیامت کے بالکل قریب ان کا ظہور ہو۔ ان علامات قریبہ میں پہلی علامت ظہور امام مہدی علیہ الرضوان ہے، یہ بھی عقائد میں شامل ہے۔ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، اس پر بھی ایمان لانا ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں 1 دن باقی رہ جائے گا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک دن کو دراز فرمائیں گے، طویل فرمائیں گے، لمبا کریں گے، اتنا لمبا کریں گے کہ اس میں میری اولاد میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اللہ زندہ کریں گے، اس کو مبعوث کریں گے، جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، اور وہ یہی امام مہدی علیہ الرضوان. مہدی ان کا لقب ہوگا. مہدی اصل میں اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہدایت کیا ہوا، جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی گئی ہو، رہنمائی فراہم کی گئی ہو، اس کو مہدی کہتے ہیں. تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کو اللہ کی طرف سے خاص ہدایت ہوگی. اس کو بعض لوگ مہدی کہتے ہیں. مہدی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ غلط تلفظ ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. علیہ السلام کا لفظ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ خاص ہے. حضرت مہدی علیہ الرضوان جو ہے وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے. اس لیے ان کے نام کے آگے علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے، علیہ الرضوان کہا جائے.